السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 27 پارہ کے رکوع نمبر 11 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ تنوین کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ ہا کی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کے بعد ہا کے اوپر سکون عارضی لگ جائے گی تو یہاں پر مد عارض ہوگی۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی۔ 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر۔ تنوین کے بعد با حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا۔ تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ لام کی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ تا اور طا کی ادائیگی میں فرق کریں گے۔ تا کو باریک پڑھیں گے۔ طا حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الف سے پہلے طا کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں حروف مدہ کو تبدیل نہیں کرتے تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہو رہا ہے تو اس کو بغیر تبدیل کیے 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم۔ تنوین کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا میں سے ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی یہاں پر اور یہاں پر تینوں میں غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی۔ 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا تا زبر طت۔ تا اور تا کی ادائیگی میں فرق کریں گے۔ یہاں پر تا پہلے ہے تا بعد میں ہے، اس کے اوپر بھی زبر اور اس کے اوپر بھی زبر، اس کی ادائیگی میں بھی فرق کیا ہم نے تو یہاں پر تا کے اوپر زبر ہے اور تا ساکن ہے۔ تا کو پر پڑھیں گے اور ساکن تا کو باریک پڑھیں گے۔ اس کی ادائیگی کا خاص خیال کریں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ أَصْحَابُ النَّارِ۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تنوین کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَأُولَئِكَ
کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ نون مشدد پر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد را کی زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ را کی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس را کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں کریں گے بلکہ باریک پڑھیں گے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد کاف حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے تو تنوین کے بعد واو حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو وقف میں تبدیل نہیں کریں گے۔ وقف کی حالت میں 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وصل کی حالت میں بھی 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ فا اور واو اکٹھے آ گئے ہیں تو یہاں پر ان کی ادائیگی کا بھی خاص خیال کریں گے۔ فا بھی ساکن ہے اور وقف کی حالت میں واو بھی ساکن ہو جائے گی، کہ واو کی زبر کو وقف میں ساکن کر دیں گے تو یہ واو ساکن ہو جائے گی، تو اس کو ادائیگی کا دونوں کا خیال کریں گے۔ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ گولتا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى کھڑی زبر کو وقف میں تبدیل نہیں کریں گے، وقف کی حالت میں بھی اور وصل ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی کھڑی زبر کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، یا لین کے بعد را کی تنوین کو وقف میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر مد لین عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اسلام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام کو ہر حالت میں باریک پڑھیں گے۔ ہا کی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ۔ الف سے پہلے شین پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ اور عین، حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ عین زبر آ۔ یاد رہے کہ حمزہ اور عین ہم آواز حروف ہیں تو ان کی ادائیگی کا خاص خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ساکن حرف کو وقف میں ساکن ہی پڑھیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد ہا حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ میم کی 2 پیش کی تنوین کو وقف میں ساکن کر دیں گے، اور جب میم کے اوپر سکون عارضی لگ جائے گی تو یہ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا ہا کے بعد واو الف اور الف ہیں، یہ زائد ہیں، ہا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ وقف کی حالت میں نون مشدد کی زبر کو ساکن کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور تشدید کو باقی رکھیں گے، یعنی کہ وقف کی حالت میں بھی نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد میم حرف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ آگے بھی تنوین کے بعد میم حرف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن، تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اور نون ساکن کو ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر بھی میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو حرف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یاد رہے اس پوری لائن میں ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد خا حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین میں اظہار ہوگا تو تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حرف یعملون میں سے ہے، یہاں پر تنوین کے بعد میم حرف یعملون میں سے ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد میم حرف یعملون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو حرف یعملون میں سے ہے۔
ان تمام میں ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد خا حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے اور وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے، یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ صدق الله العظيم۔